سردار سکندر خان بلوچ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، یہ وہ دور تھا جب آہستہ آہستہ تحریک پاکستان زور پکڑ رہی تھی، جس کی خبریں کسی نہ کسی طرح کیمپ میں مسلمان آفیسرز تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اب اطالویوں نے ہندوستانی ٹروپس کو آزادی کے نام پر انگریزوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی کی کارروائیاں انگریزوں کے خلاف بڑی مقبولیت حاصل کر رہی تھیں۔ اطالویوں نے اسے بلوا کر انڈین ٹروپ سے خطاب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہندو آفیسرز تو بڑے خوش ہوئے، لیکن مسلمان آفیسرز خصوصاً یحییٰ خان نے سخت مخالفت کی۔ اس ناراضگی پر کیپٹن ناروا نے ایک دن غصے سے پاکستان کو برا بھلا کہا۔ کیپٹن یحییٰ پاس تھا، اس نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ پاکستان کی حفاظت کی پہلی لڑائی تھی۔ فوج میں کسی آفیسر کے منہ پر تھپڑ رسید کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا کورٹ مارشل ہے، مگر یحییٰ خان نے بغیر نتائج کی پرواہ کیے پاکستان کے نام کی حفاظت کی۔ بعد میں بھارت کے مشہور جرنیل پرتاپ نارائن نے اپنی کتاب صوبیدار فیلڈ مارشل میں یہ واقعہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے، "It is worth considering whether this camp was the real birthplace of Pakistan." یحییٰ خان پیشہ ورانہ طور پر بہت اچھا آفیسر تھا۔ 1947 میں یہ واحد مسلمان آفیسر تھا جسے اسٹاف کالج کوئٹہ میں بطور انسپیکٹر پوسٹ کیا گیا۔ تقسیم ہند کے وقت ہندو آفیسرز نے اسٹاف کالج کی کتب بھارت لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ یحییٰ خان کو بھنک پڑ گئی تو یہ سد راہ بن گیا۔ اس نے مسلمان سولجرز کو ساتھ ملا کر لائبریری کتب کی حفاظت کی۔ ہندو آفیسرز نے کتب رات کو چرانے کی کوشش کی تو یحییٰ خان اس خطرے کے پیش نظر رات کو ہتھیار لے کر لائبریری میں سوتا تھا۔ اس نے ایک کتاب تک بھارت نہ جانے دی۔ پاکستان بننے کے بعد اس نے فوج کے لیے بہت کام کیا۔ فوج کی تنظیم نو انہی کا کارنامہ ہے، مگر افسوس کہ میں نوشی، عورتیں اور بھٹو صاحب پر اندھا اعتماد اسے لے ڈوبے۔ جب پاکستان قائم ہو چکا تو قائد اعظم نے مجھے کراچی بلایا۔ میں 22 دنوں تک ان کا مہمان رہا۔ اس قیام کے دوران میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اس ملک کا چلانے والا نہیں ہوں۔ وہ کہتے تھے، دیکھو خان، میرے عزیز نوجوان، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تم آؤ اور میری مدد کرو۔ اس ملک کو چلانے کے لیے قابل آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں خان آف کلات نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میری کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ الیکشن کرا دیں، انتخابات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، بعد میں مشکلات ہوں گی، پاکستان کا آئین بنوا دیں اور پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دے دیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر خان آف کلات احمد یار خان بولے کہ جس طرح میں نے اپنی ریاست کلات میں کیا ہے، میری ریاست میں اسلام ہے، میں 10 سال سے اسے چلا رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح کریں۔ یہ سن کر قائد اعظم بولے کہ وہ آپ کی ریاست ہے، یہ پاکستان میری ریاست نہیں ہے۔ پاکستان میں مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک آئین ساز اسمبلی ہے، اسمبلی کو آئین سازی کا پورا اختیار ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ البتہ اسمبلی جو قانون چاہے بنائے، یہ اس کا دائرہ اختیار ہے۔ میں کوئی بادشاہ ہوں، نہ کوئی فوجی آمر کہ میں لوگوں پر حکم چلاتا پھروں۔ خان آف کلات احمد یار خان اور قائد اعظم کی اس گفتگو کا ذکر ممتاز محقق پروفیسر سید ذوالقرنین زیدی نے اپنی کتاب قائد اعظم کے رفقا سے ملاقاتیں میں کیا ہے۔ وہ خان آف کلات کی مزید باتیں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم ریاست کلات کے سرکاری وکیل تھے۔ وہ بلوچستان آ کر بہت خوش ہوتے اور مطمئن ہوتے۔ ایک دفعہ قائد اعظم 6 ہفتوں کے لیے خان آف کلات کے مہمان بنے تو قائد اعظم کی آمد پر ان کا وزن کیا گیا اور رخصت کے وقت دوبارہ وزن کیا گیا تو وزن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ خان آف کلات کہتے ہیں کہ قائد اعظم میرے ساتھ 6 گھنٹے باتیں کرتے رہتے۔ کلات نے مسحور کن لہجے میں ایک واقعے کا ذکر کیا کہ مسلم لیگ تحریر کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ قائد اعظم نے اپیل کی کہ مجھے پستول اور بندوق کی گولیاں نہیں چاہیے، مجھے چاندی کی گولیاں چاہیے۔ اس کے جواب میں نے قائد اعظم سے ان کے وزن کے حوالے سے دریافت کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا وزن
140 पाउंड था। मैंने उनके वजन से ज्यादा 180 पाउंड सोना उस वक्त तहरीक को दिया। ये वाकया मेरे घर का है, इसलिए मैं उसकी तशहीर नहीं चाहता था। तुर्की के जिला सरकेस्ला सेवास में एक जगह एक कब्र मौजूद है जो एक सड़क के दरमियान में है और उसके चारों तरफ से गाड़ियां गुजरती हैं। उस कब्र की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दी सन के मुताबिक उस मज़ाफ़ाती इलाके में 40 साल कबल उस जगह पर एक घर मौजूद था। उस घर की मालिक खातून को एक रात ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले। उस बुजुर्ग ने खातून को बताया कि उसके घर के बागीचे में उस बुजुर्ग की कब्र मौजूद है। अगली सुबह उस खातून ने अपने हमसायों के साथ मिलकर अपने घर के बागीचे में खुदाई की तो उन्हें वाकई नीचे से एक इंसानी मैयत की बाकियात मिल गईं। उन लोगों ने बुजुर्ग की उन बाकियात को उसी तरह वहीं रहने दिया और उनके ऊपर ये कब्र बना दी। उस वाक़े के कुछ अरसे बाद जब उस जगह से सड़क गुजरने लगी और सरकारी हुक्मनामे के तहत यहाँ मौजूद घर गिराए जाने लगे तो इलाका मकीनों ने हुक्काम को ये कब्र उस जगह से हटाने से रोक दिया। हुक्काम ने बहुत कोशिश की कि उस कब्र को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, मगर मकामी लोगों ने कहा कि वो उस नेक बुजुर्ग की कब्र को यहाँ से नहीं हटाने देंगे। चुनाचे मजबूरन हुक्काम को उस मकबरे के चारों तरफ सड़क बनाना पड़ी। ये एक चौराहा है जिसमें ये मकबरा मौजूद है और आज भी उसके चारों तरफ से ट्रैफिक गुजरती है। गाहे लोग उस मकबरे के पास रुकते, फातह खानी करते और आगे बढ़ जाते हैं।